بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یحییٰ جان، اسسٹنٹ پروفیسر آف فزکس۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے، کون سا عمل ہے، یہ کیسے ڈسکور ہو گئی اور اس میں کون کون سی ریڈیشن نکلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1896 میں ایک سائنسدان تھا جو کسی ریس کے اوپر کام کر رہا تھا۔ اس دوران بارش کے دن تھے اور کافی زیادہ بارش برس رہی تھی، تو وہ جو سائنٹسٹ کا نام تھا اس کا نام تھا ہنری بیکریل۔ 1896 میں جب وہ لیب میں بیٹھا تھا اور ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا تو اس وقت چونکہ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے دھوپ کی ضرورت تھی اور دھوپ نہیں تھی، بارش بہت تیزی کے ساتھ برس رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک مٹیریل تھا، یورینیم سالٹ، اور ساتھ میں ایک وائٹ پیپر پڑا تھا۔ اس نے اس مٹیریل کو، اس یورینیم سالٹ کو اس وائٹ پیپر میں لپیٹا اور کسی شیلف میں کسی جگہ پر وہ رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو وائٹ پیپر تھا وہ بلیک ہوا تھا، کیونکہ جس وقت وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اس کا کلر وائٹ تھا اور جو ہی وہ واپس آیا تو کلر بلیک ہوا تھا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ جس وقت میں جا رہا تھا تو یہ وائٹ تھا، اب بلیک ہوا۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ اخذ کیا کہ ان سے کچھ ریز نکلتے ہیں اور ان ریز کی وجہ سے یہ وائٹ پیپر جو ہے وہ بلیک ہوا، اور انہوں نے اس ریز کو جو ہے وہ نیوکلیئر ریڈیشن کا نام دیا، اور اس بات پر ان کو 1903 میں ایک نوبل پرائز جو ہے اس سے نوازا گیا۔ یہ ہنری بیکریل تھا جو ایک کنسپٹ تھا ریڈیو ایکٹیویٹی کے مطابق۔ پھر ایک دوسرا سائنٹسٹ جو ہے وہ ہسبینڈ وائف بھی ہے۔ ایک کا نام، ہسبینڈ کا نام پیری کیوری ہے اور وائف کا نام جو ہے میری کیوری اور میڈم کیوری۔ 2 سال کے بعد ان دونوں نے، ہسبینڈ وائف نے، میری کیوری اور پیری کیوری نے 2 سال کے بعد، بیکریل کے 2 سال کے بعد انہوں نے وہی یورینیم کا سالٹ لے لیا اور انہوں نے دیکھا تو اس سے انتہائی انٹینس ریز نکل رہے تھے، ان سے زیادہ انٹینس ریز تھے جو کہ بیکریل نے آبزرو کی تھی۔ یہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی مٹیریل ہے لیکن اب ان سے زیادہ ریز نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو اور لیا تھا، جو کچھ دھات لیا تھا، جو یورینیم کا سالٹ لیا تھا، اس کا نام تھا زنک بلینڈ۔ زنک بلینڈ جو ہے اس میں 4 قسم کی مٹیریل ہوتے ہیں، یورینیم، ریڈیم، لیڈ اور ہیلیم۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آبزرو کیا کہ انتہائی انٹینس ریز جو ہے وہ نکلتے ہیں، بہت انٹینس ریز جو ہے ان سے نکلتے ہیں، اور وہ بیکریل سے زیادہ انٹینس ریز تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اصل ریزن کیا ہے، یہ اتنے انٹینس ریز کیوں نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے کئی ٹن کا ایک اور لے لیا اور اس کو اپنے پیسوں سے، اپنے خرچے سے اس کو پیوریفائی کیا، کاٹا، پیسا، گرینڈ کیا، اور ان سے صرف 0.1 گرام کا یورینیم حاصل کیا، اور جب دیکھا تو ان سے اتنے انٹینس ریز نکل رہے تھے کہ ان ریڈیشن کے بیس پر ہنری کو، پیری کیوری کو اور میڈم کیوری، ان تینوں کو نیوکلیئر ریڈیشن کے اوپر نوبل پرائز ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک سوچا، جس وقت ان کو نوبل پرائز ملنے والا تھا تو نوبل پرائز کے موقع پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ، کچھ الفاظ کہے تھے جو بڑے اہم الفاظ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت سب لوگ کہہ رہے کہ نیوکلیئر ریڈیشن یہ بہت خطرناک ہے اور ان پر تجربات نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں کیا ہم اس ڈر سے ٹیکنالوجی چھوڑ دیں نیوکلیئر کہ یہ خطرناک ہے، کیا ہم ان خطرناک ٹیکنالوجی کو جو لوگ نگیٹیو سائڈ پر استعمال کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو پازیٹیو سائڈ پر استعمال کرنا شروع کریں۔ تو وہ کہتے تھے، پیری کیوری اینڈ میڈم کیوری یا میری کیوری، کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم اس نگیٹیو چیز کو، اس برے ٹیکنالوجی کو، اس خطرناک ٹیکنالوجی کو
ہم اس پہ ریسرچ کر کے اس میں مطلب اس کو انسان کی بہبود کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس دوران ان کو تو ویسے بھی اس بات پر نوبل پرائز ملا، ہسبینڈ کو بھی اور وائف کو بھی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ جو ہسبینڈ تھا پیری کیوری، یہ اپنے کسی گلی میں جا رہا تھا، صبح کے وقت تھا کہ ایک گھوڑا گاڑی آ گئی، اس کے ساتھ ٹکرا گئی اور اس کو وہاں پر مار ڈالا، اور اس طریقے سے وہ مر گیا ایک ایکسیڈنٹ میں۔ اور اس کے علاوہ کچھ سالوں کے بعد اس کی جو وائف تھی میری کیوری، وہ بلڈ کینسر کی وجہ سے وہ بھی مر گئی، لیکن مرنے سے پہلے ان کو دوسری بار بھی نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کی گئی۔ ان کو نوبل پرائز جو ہے وہ اس بات پر ملا کہ انہوں نے پہلا نوبل پرائز اسے اس بات پہ ملا تھا کہ انہوں نے نیوکلیر ریڈیشن کو ڈسکور کیا، اور دوسرا نوبل پرائز انہوں نے ادر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کو بھی ڈسکور کیا۔ تیسرا جو سائنٹسٹ تھا تو وہ تھا ردرفورڈ۔ ردرفورڈ نے ایسا کیا کہ انہوں نے ایک لیڈ باکس لیا، ایک چھوٹا سا ڈبہ لیا جو لیڈ سے بنا ہوا تھا۔ لیڈ سے اس لیے بنا ہوتا ہے کیونکہ لیڈ کی الیکٹرانک ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان میں سے یہ نیوکلیئر ریز ادھر ادھر خارج نہیں ہوتے، اور اس کے اندر انہوں نے ریڈیم ڈالا۔ ریڈیم وہ ایلیمنٹ ہے جس کا ایٹامک نمبر 82 سے زیادہ ہے، اور ان سے مختلف ٹائپ کے ریز نکلتے ہیں۔ تو ردرفورڈ نے جب لڈ باکس لیا، لڈ کا ایک کنٹینر لیا اور اس کے اندر ریڈیم لیا، اور اس کے ارد گرد دو پلیٹس رکھے، نیگیٹو پلیٹ اور پازیٹیو پلیٹ، اور سامنے ایک زنک سلفائڈ سکرین رکھی۔ تو انہوں نے آبزرو کیا کہ جن ایلیمنٹ کا ایٹامک نمبر 82 سے گریٹر ہو، ان سے خود بخود 3 قسم کے ریز نکلتے ہیں۔ اور انہوں نے آبزرو کیا کہ ان 3 قسم کے ریز میں کچھ ریز ایسے تھے جب وہ لڈ باکس سے نکل گئے تو وہ پازیٹیو کی طرف مڑ گئے، اور کچھ ایسے ریز تھے جو وہ نیگیٹو کی طرف مڑ گئے، اور کچھ بالکل سٹریٹ چلے گئے۔ ردرفورڈ نے جب آبزرو کیا تو انہوں نے یہ بات آبزرو کیا کہ یہ جو ریز ہے جن کے جو نیگیٹو پلیٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے وہ الفا ریز ہیں، الفا ریز، اور اس کا جو ماس ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے وہ ہیلیم کی نیوکلیس کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی طرح ہوتے ہیں۔ اور جو سیکنڈ ٹائپ کے ریز تھے جو پازیٹیو کی طرف بینڈ ہو گئے، ان کی پراپرٹیز جو تھے وہ اس پہ نیگیٹو چارج تھا، اس لیے تو وہ پازیٹیو کی طرف مڑ گئے، اور ان کا جو کیریکٹرسٹک تھا وہ الیکٹران کی طرح تھا، کیونکہ وہ ریز اس پر نیگیٹو چارج تھا، اس لیے پازیٹیو کی طرف بینڈ ہو گئے۔ اور تیسری ٹائپ کی جو ریز تھے اس کا نام تھا گاما ریز یا گیما ریز، اور یہ الیکٹرو میگنیٹک ہے، اس پہ کوئی چارج نہیں تھا، وہ بالکل اسٹریٹ لائن میں گزر گئے۔ تو اس طرح ردرفورڈ نے 3 ٹائپ کے ریز آبزرو کی، اور انہوں نے کہا کہ جن ایلیمنٹ کا ایٹامک نمبر 82 سے گریٹر ہو تو ان سے خود بخود ریڈیشن نکلتی ہے، اور وہ ریڈیشن یا الفا ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے یا گاما ہوتا ہے۔ اس طرح کے لیکچر کے لیے آپ میری اس چینل پہ رہیے گا، فزکس وتھ پروفیسر یحییٰ جان، اور اس کے بعد ان تمام لیکچر کا ایک ڈیٹیل سمری بھی آنے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔